اگر آپ تلاوت قرآن کے دوران وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو سکون میں بدلنا ہوتا ہے جس پر آپ رک رہے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تو جب ہم فعل پر رکے تو ہم نے اسے پڑھا فعل، لیکن جب ہم نے ملا کر پڑھا تو کہا فعل. لیکن تب کیا ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے لفظ پر رکنا چاہیں جس کے آخر میں شد ہو؟ آپ یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ لفظ کے آخر میں شد ظاہر ہو بغیر اس کے کہ لفظ میں سے کچھ کم ہو یا اس کی ساخت بدلے؟ اور اگر آپ شد والے حرف پر اس کی حرکت کے بغیر رکتے ہیں کیونکہ آپ آخر میں حرکت کو سکون سے بدل رہے ہوں گے تو اس کی آواز کیسی ہونی چاہیے؟ خیر، اگر آپ شد پر ختم ہونے والے لفظ پر رکنا چاہتے ہیں تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک، شد والا حرف قلقلہ کا حرف ہو. 2، شد والا حرف نون یا میم ہو. اور 3، وہ کوئی بھی دوسرا حرف ہو. تو سب سے پہلے اگر قلقلہ کے حروف جن کا مجموعہ ہے قطب جد، ان میں سے کوئی بھی لفظ کے آخر میں آئے اور اس پر شد ہو اور آپ وہاں رکنا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس حرف پر قلقلہ کو مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ لاگو کریں. اس مقام پر درست طریقے سے قلقلہ کرنا ہی یہ یقینی بنانے کے لیے کافی ہوگا کہ لفظ کے آخر میں شد واضح اور سنائی دینے والی ہو. آئیے ان مثالوں پر غور کریں. إنا أرسلناك بالحق إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وأتم الحج والعمرة لله. جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں ہم نے کہا بالحق اور ہم نے یہ نہیں کہا بالحق، اور ہم نے کہا الحج نہ کہ الحج. تو ان الفاظ کے آخر میں صحیح طرح قلقلہ کرنے سے ہی صحیح ادائیگی ہوتی ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ شد پر ختم ہو رہا ہے. اور اگر آپ قلقلہ اور اس کی صحیح ادائیگی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ سبق دیکھ سکتے ہیں. اگلی صورت، اگر وہ لفظ جس پر آپ رک رہے ہیں میم یا نون پر ختم ہو رہا ہے جس کے اوپر شد ہے تو آپ کو 2 حرکات یا 1 سیکنڈ کے برابر غنہ کرنا ہوگا اور اس کی آواز ایسی ہوگی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. غور کریں کہ ان دونوں الفاظ کے آخر میں ہم نے 2 حرکات کے برابر غنہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ غنہ نہیں کرتے تو یہ درست نہیں ہوگا. جیسے انس ولا جان، یہ غلط ہے، اسے ہونا چاہیے انس ولا جان. اور اگلی مثال میں اسے اس طرح پڑھنا غلط ہوگا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، جبکہ اسے اس طرح ہونا چاہیے فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. اب ان تقریباً ایک جیسے الفاظ میں نون پر شد ہونے اور نہ ہونے کے درمیان فرق کو نوٹ کریں جو صورتحال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. ایک جگہ اس پر شد نہیں ہے اور دوسری جگہ شد ہے. اب ان الفاظ پر
وقف کرتے ہوئے فرق کو سنیں۔ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم۔ جب شد ہو تو آپ واضح طور پر 2 حرکات کا غنہ کرتے ہیں تاکہ جب کوئی سنے تو اسے معلوم ہو جائے کہ یہ لفظ شد پر ختم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اگر شد نہ ہو تو آپ کوئی غنہ نہیں کریں گے، اور اس سے بھی واضح ہو جائے گا کہ لفظ شد پر ختم نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اب آخری صورت، اگر آپ کسی ایسے لفظ پر رک رہے ہیں جس کے آخر میں شد تو ہے لیکن وہ حرف نہ تو قطب جد میں سے ہے اور نہ ہی وہ نون یا میم ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمرے میں آنے والے الفاظ پچھلے 2 زمروں جتنے زیادہ نہیں ہیں، اور تلاوت کے دوران یہ جہاں آتے ہیں وہاں وقف کا امکان بھی کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ وہاں رکنا چاہیں تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ حرف کی تکرار کو واضح طور پر ادا کر کے شد کو ظاہر کریں، ورنہ آپ لفظ سے ایک حرف نکال رہے ہوں گے جو کہ لفظ کی ساخت کو بدل سکتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسے مزید بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے اس مثال کو دیکھتے ہیں۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، لفظ ہے نبی جس پر ہم رکنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس لفظ کا حرف بحرف تجزیہ کریں تاکہ سمجھ سکیں کہ اسے صحیح طرح کیسے ادا کرنا ہے۔ سب سے اہم چیز جو آپ فوراً نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ لفظ شد پر ختم ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے آخری حرف مشدد ہونے کی وجہ سے 2 بار ہے۔ اب صحیح طرح رکنے کے لیے آپ کو صرف ضمہ یعنی پیش کو گرا کر اسے سکون سے بدلنا ہے۔ یہاں جو عام غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ضمہ کے ساتھ ساتھ دوسری یا کو بھی گرا دیا جاتا ہے جس کی آواز ایسی ہوتی ہے، یا ایہا النبی۔ یہ غلط ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ لفظ کے آخر میں صرف ایک یا ہے، جبکہ اس کی آواز ایسی ہونی چاہیے، یا ایہا النبی۔ تو ہم اس مرحلے تک کیسے پہنچتے ہیں؟ نوٹ کریں کہ اصل لفظ ہے النبی، ہم صرف ضمہ کو ہٹانا اور اسے سکون میں بدلنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں ٹھیک اس مقام پر رکنا چاہیے جہاں ہم ضمہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں النبی، نہ کہ النبیو اور نہ ہی النبی۔ تو صحیح تلفظ ہے النبی، اور اس طرح ہم لفظ کے آخر میں ضمہ نہیں پڑھتے اور یہ بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ لفظ ایک مشدد حرف پر ختم ہو رہا ہے۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہاں ہم نے کہا عدو، ہم نے نہیں کہا عدو اور نہ ہی عدو، چونکہ اس طرح مطلب ہو جائے گا کہ آخر میں صرف ایک واو ہے جبکہ یہاں 2 ہیں، تو اس لفظ پر رکنے کا مطلب ہے کہ آپ اسے اس طرح کہیں گے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی لفظ پر رکتے وقت آپ حرکت کو سکون میں بدل دیں گے،
لیکن اگر لفظ کے آخر میں شد ہو تو آپ کو اضافی توجہ دینی ہوگی. اگر یہ شد حروف قلقلہ پر ہے تو آپ کو قلقلہ کو مکمل طور پر صحیح طرح ادا کرنا ہوگا، اور اگر یہ نون یا میم ہے جس کے اوپر شد ہے تو آپ کو اسے ٹھیک 2 حرکات کا وقت دینا ہوگا تاکہ ظاہر ہو کہ یہ حرف مشدد ہے. اور آخر میں اگر یہ کوئی دوسرا حرف ہے تو آپ کو ٹھیک اس وقت رکنا ہے جب آپ حرکت ادا کرنے والے ہوں تاکہ حرف کی تکرار ظاہر ہو سکے اور لفظ کے آخر میں کوئی کمی نہ آئے، جو کہ تلاوت قرآن میں ممنوع ہے. اور اگر آپ آیت کے درمیان رکنے کے بنیادی قواعد کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہ سبق دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں یا قرآن کریم کو عربی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.